بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم آج ہم زمانہ جاہلیت کے وہ محدین کہ جو ایک دین ابراہیمی پر تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، ان کے بارے میں اب سنیں گے۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب نے جس قسم کے باطل عقائد کو اپنا رکھا تھا، ان کا ایک سرسری جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس دور میں جب ہر طرف کفر و شرک اور فسق و فجور کی کالی رات چھائی ہوئی تھی، بعض ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھتے تھے۔ اگرچہ ان کی تعداد بہت کم تھی، لیکن ان کا ایمان پختہ تھا، وہ باطل معبودوں سے بیزار تھے۔ آئیے ان چند برگزیدہ ہستیوں کے عقائد کے بارے میں مختصر طور پر سنتے ہیں۔ قس بن سعدہ الایادی، ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے طویل عمر پائی۔ ابی حاتم سجستانی نے اپنی تصنیف کتاب المعمرین میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 380 سال ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی سنے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ پہلے شخص تھے جو قیامت پر ایمان لائے۔ علامہ ذہبی اور علامہ ابن حجر نے ان کو صحابہ کے طور پر شمار کیا ہے، یعنی کہ وہ ایک صحابی ہیں۔ لیکن کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل ہی وفات پائی تھی۔ اور ابن اسید الناس نے اپنی کتاب السیرہ میں لکھا ہے ایک واقعہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جارود بن عبداللہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے توریت میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خوبیاں پڑھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی آمد کی بشارت دی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جارود ایمان لے آیا اور اس کی قوم بھی مسلمان ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جارود، وفد عبد القیس میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ہمیں قس کے بارے میں بتائے اور اس کے حالات سے آگاہ کرے؟ تو جارود نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب اس کو جانتے ہیں، اور میں تو وہ شخص ہوں جو اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا۔ وہ عرب کے ایک شریف قبیلے کا ایک شریف فرد تھا، بہت ہی فصیح زبان والا تھا۔ اس کی عمر 700 سال تھی، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے سمعان کی صحبت کا شرف بھی حاصل کیا تھا۔ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ میں گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ قسم کھا کر کہتا تھا کہ یقیناً اللہ کی جو کتاب ہے وہ اپنے مقررہ مدت کو پہنچے گی، اور ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کی پوری جزا دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جارود، اب تم صبر کرو۔ میں اس کو بھول نہیں سکتا کہ میں نے اس کو عکاظ کے میلے میں اونٹ پر بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ گفتگو کر رہا تھا جو شاید مجھے پوری طرح یاد نہیں۔ اسی محفل میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اس دن عکاظ کے اس میلے میں موجود تھا، اور جو خطبہ اس روز اس شخص نے دیا تھا مجھے پوری طرح یاد ہے۔
پھر وہ خطبہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کر دیا، جس میں عقیدہ توحید اور قیامت کے بارے میں قس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ زید بن عمر بن نفیل، یہ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی حق کو تھامے رکھا تھا۔ یہ اپنے اہل وطن کے مشرکانہ عقائد سے بچپن سے ہی دور رہے ہیں، نہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور نہ ان کے لیے جانوروں کی قربانیاں دیتے تھے۔ علامہ الفاقہی نے اپنی سند سے عامر بن ربیعہ سے روایت کیا ہے کہ عامر کہتے ہیں کہ میری ملاقات زید بن عمر سے ہوئی جب وہ مکہ سے نکل کر حرا مقام کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اے عامر، میں اپنی قوم کے جو باطل عقائد ہیں انہیں میں نے چھوڑ دیا ہے اور دین ابراہیمی کی اتباع کرتا ہوں۔ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں کہ جس کی حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ میں ایک نبی کا انتظار کر رہا ہوں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور حضرت عبد المطلب کی پشت سے ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس نبی کا زمانہ نہیں پا سکوں گا۔ تو تم سن لو کہ میں اس نبی پر ایمان لے آیا ہوں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے۔ اور واقعی میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ انہوں نے عامر کو کہا کہ اگر تیری عمر لمبی ہو اور تو اس نبی کے زمانے کو پائے تو اس کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا۔ عامر کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا اور میں نے اس کا سلام بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور اس پر رحمت بھیجی اور فرمایا کہ میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں، اس حال میں ہے کہ وہ اپنی چادر کا پلو گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ زید نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف تو حاصل کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے انتقال کر گئے تھے، یعنی اعلان نبوت وہ نہیں سن سکے تھے۔ انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے نصرانیت اور یہودیت کو سونگھا ہے، یعنی ان مذاہب کو بہت قریب سے دیکھا ہے، لیکن میں نے ان میں وہ چیز نہیں پائی جس کی مجھے ایک طلب تھی۔ میں نے یہ بات ایک راہب کو بتائی تو اس نے مجھے کہا کہ تم شاید دین ابراہیمی کو تلاش کر رہے ہو جو تمہیں آج کہیں نہیں ملے گا۔ تم اپنے شہر واپس جاؤ، وہاں اللہ تعالیٰ تیری قوم میں ایک نبی کو مبعوث فرمائے گا جو دین ابراہیمی کی دعوت دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سب سے معزز ہوگا۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔